جہنم کی تدبیر کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے. اور جنت کا معنی ہے تو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تقاضے پورے کرنے ہوں. لہٰذا یہ ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا حوالہ جو ہے دے دیا جاتا ہے. ما غرک بربک الکریم ایک مرکزی مضمون ہے یہ اس سورت کا جو آخری پارے میں ہے، سورۃ الانفطار. تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ وہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے تمہیں اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا تمہارے اعمال کے اعتبار سے. یہ ضرور ہے کہ محض عمل کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن بغیر عمل کے تو وہ رحمت بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. اپنی سی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو، پھر وہ رحمت خداوندی جو ہے دستگیر ہی کرے گی. تو یہ چیزیں در حقیقت، اور ایمان کا بھی عام تصور کیا ہے؟ وہ جو شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کو ہم نے ایمان سمجھ لیا. حالانکہ یہ تو اقرار باللسان سے ہم مسلمان تو ہو گئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب تک یہ ایمان دل میں نہ کھل جائے وہ ایمان نہیں ہے. وہ کلمہ شہادت ہے، وربل اٹیسٹیشن ہے، وہ اسلام کا رکن ہے، ایمان کا نہیں ہے. ایمان کا رکن کیا ہے؟ ثم لم يرتابوا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اصل مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین کی کیفیت ہو جائے. پھر عمل صالح، جیسا کہ میں نے کہا قرآن مجید میں شاذ آپ کو بڑا تلاش کرنے کے مقام تلاش کرنا پڑے گا جہاں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شک موجود نہ ہو، وہ لازم و ملزوم کی طرح ہوتے ہیں. پھر یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو یہ تمام چیزیں لازم ہیں، اور ان کے لزوم کو در حقیقت ذہن نشین کرنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کا مرکزی ہدف یہی، ٹارگٹ یہی کہ ہمارا جو تصور ہے فرائض دینی کا وہ بدل جائے. اب دیکھیں ان چاروں چیزوں کے اندر در حقیقت یہ چار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سلسلے کی چار کڑیاں ہیں. ایک سے دوسری شے خود بخود برآمد ہوتی ہے. میں اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے پہلے سمجھاؤں. دیکھیے دنیا میں کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، فرض کیجئے کہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی قضیہ ہے. پہلا کام، اگر آپ واقعتاً شریف انسان ہیں، مضبوط سیرت و کردار کے مالک انسان ہیں، صاحب کردار انسان ہے، تو پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ اصل حقیقت تلاش کریں امکانی حد تک کہ مسئلہ ہے کیا، کس کا حق ہے، کون برحق ہے، کون جو ہے اس کا حق ثابت ہوتا ہے. تو پہلے یہ ہے تفتیش، تحقیق، یہ حقیقت معلوم ہوتا ہے. ثانیاً اب جو حقیقت آپ پر منکشف ہو، اب اسے قبول کرنا دل سے، اور اگر اس کا کوئی اثر آپ کی ذات پر بھی پڑتا ہو تو اس کو عملاً اختیار کرنا. فرض کیجئے کہ اس معاملے میں کوئی ایسا پہلو نکل آیا ہے جس کی زد خود آپ پر پڑ رہی ہے، تو اس لیے کہ مجھ پر زد آ رہی ہے یا میرے والدین پر آ رہی ہے، میرے رشتہ داروں پر آ رہی ہے، اگر غض بصر کریں گے، صرف نظر کریں گے، تو معلوم ہے سیرت اور کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے، پھر بودا انسان ہے، کوئی حیثیت نہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، اور چاہے کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جو تمہارے خلاف جا رہا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اسی طرح فرض کیجئے کوئی فیصلہ جو ہے صحیح بات، اس سے آپ کے کسی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اب یہاں کس وجہ سے نہ رک جائیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ مائدہ میں ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دشمنی تمہیں
زیادہ عدل سے اور زیادہ حق سے منحرف کر دے، اس لیے کہ دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ بات میں کیسے کہہ دوں؟ نہیں، دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا اپنے کو نقصان پہنچ رہا ہو، جو حق ہے اسے بیان کرنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے اگر واقعی سیرت و کردار کا حامل انسان ہے۔ تیسرے درجے میں یہ کہ اس کا واشگاف اعلان کرو، ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو، اور چوتھے یہ کہ اگر اس میں کوئی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی فریق جو ہے آپ کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، کوئی آپ کے خلاف جو ہے کوئی اور ایسی تدبیر کرتا ہے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ڈر کر خاموش نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ کہ وہ سارے خطرات کو برداشت کرتے ہوئے مردانہ وار جو حق بات ہے اسے کہنا ضرور ہے، اور اگر اس میں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کو جھیل دو۔ یہ خود بخود جو ہے، یہ 4 قدم جو ہے، اگر انسان صاحب کردار ہے، اگر اس میں واقعتاً سیرت اور کریکٹر نام کی کوئی شے، تو یہ خود بخود ہوگا کہ ہر شے کی حقیقت تلاش کرو۔ نمبر 2، اس کو قبول کرو، اور اس کا کوئی عملی تقاضا ہے تو اس کا پورا کرو، اس کا اعلان کرو ڈنکے کی چوٹ، اور اگر اس میں تم پر کوئی تکلیف آئے تو جھیلو، برداشت کرو، مردانہ بات کرو۔